اس سال آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جب بارش کی ضرورت پڑتی ہے تو اس ٹائم بارش نہیں ہوتی ہے، جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس ٹائم بارش ہو جاتی ہے۔ بارش کی وجہ سے اس کو بہت ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس سیزن میں اگر اس پہ بارش پڑ جائے تو یہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 دن ہو گئے، ہلکی سی بارش ہو گئی، جو ابھی کا تیار مال تھا وہ بالکل ہی ڈیمیج ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مزمل خان ہے اور میں ڈسٹرکٹ گاندربل کا رہنے والا ہوں۔ جو ہمارا کام ہے یہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے ہم لوگ کرتے آئے رہے ہیں۔ یہ تقریباً مئی کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلے ہمیں اس کے لیے دوائی بھی ڈالنی پڑتی ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کے بعد ہمیں گڑائی کھاد وغیرہ یہ بہت کرنے پڑتے ہیں۔ جب جولائی 1 آتا ہے تو یہ ہلکا سا تیار ہونے لگ جاتا ہے، تبھی سے ان کو ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بعد میں جب یہ زیادہ پک جاتے ہیں تو یہ بالکل ویسٹیج ہو جاتا ہے۔ جیسے 1 جولائی آتا ہے تو اسی ٹائم سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے لیبروں کو بیچتے ہیں ہم، جو اوپر پیڑوں سے اتارتے ہیں نیچے، پھر کریڈس میں لاتے ہیں گاڑیوں میں یا کارخانے پہ، پھر کارخانے پہ اس کو صاف صفائی کر کے پھر آگے ان کی پیکنگ کی جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ جب بارش کی ضرورت پڑتی ہے تو اس ٹائم بارش نہیں ہوتی ہے، جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس ٹائم بارش ہو جاتی ہے۔ بارش کی وجہ سے اس کو بہت ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس سیزن میں اگر اس پہ بارش پڑ جائے تو یہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 دن ہو گئے، ہلکی سی بارش ہو گئی، جو ابھی کا تیار مال تھا وہ بالکل ہی ڈیمیج ہو گیا۔ جیسے ہمارے بزرگ ہمیں بولتے آ رہے تھے کہ جو یعنی کہ شوگر پیشنٹ ہو تو اس ٹائم دوائی میڈیسن زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس ٹائم وہ لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ جس کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا تھا وہ لوگ یہی کہا کہ ان کا شوگر لیول جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے انسان کی صحت کے لیے بہت سی کچھ، کیونکہ یہ ایک قسم کا فروٹ ہے اور فروٹ سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، تاکہ نئے طریقے کے فائدے ہوتے ہیں۔ وہاں سے لا کے ہم پہلے اس کو زمین پہ بچھا کے پھر اس کی برابر سی صفائی کرتے ہیں، پھر اس میں سے ہم جو پیٹی باکس ہمیں ہوتے ہیں وہ الگ الگ سائز کا آتا ہے، ایک سائز کا نہیں آتا ہے۔ ایک اگر بڑا قسم کا ہوگا تو دوسرا گفٹ چھوٹا ٹائپ کا ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کا اپنا الگ الگ سائز جو ہے وہ الگ الگ کر کے اپنے سائز میں اس کو بھرتے ہیں۔ جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ بالکل ہی باہر نکال دیتے ہیں، جو اصلی پیور دانہ ہوگا اس کو ہم پیک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اگر آپ پلم ہاتھ میں اٹھاؤ گے، اگر ہلکا سا پریس کرو گے، اگر وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوگا تو سمجھو یہ بالکل ہی تازہ مال ہے۔ اگر اس کو آپ دبا کے پریس کر کے اس سے زیادہ پانی نکل جائے تو سمجھو یہ بہت ہی پک گیا ہے، تو تھوڑا ویسٹیج ہو سکتا ہے اس میں۔ ایک بندہ دن میں کم سے کم 30 سے 35 ڈبے پیکنگ کرتا ہے، کیونکہ آج ریٹ بھی زیادہ ہے، خرچہ بھی اس میں بہت ہے، تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں بندوں کو دور سے بلانا پڑتا ہے، کیونکہ جو ان کے جانکار ہوتے ہیں، ایسے عام طور پہ کوئی اس کا پیکنگ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پروفیشنل ٹرینر والے جو لوگ ہیں وہی ان کی پیکنگ کر سکتے ہیں، تو دور سے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، تو پھر وہ یہاں آ کے کام کرتے اور اس کی پیکنگ کرتے۔ پیکنگ کے بعد یہ جاتا ہے بمبئی بھی جاتا ہے، امرتسر بھی جاتا ہے، دلی بھی جاتا ہے، یہاں سری نگر جو ہمارا فروٹس کا یہ منڈی ہے وہاں بھی جاتا ہے۔ پرائس تو اس ٹائم 200 یا 150 ہوتا ہے، مگر اس حساب سے بہت کم ہے یہ پرائز۔ تو اگر گورنمنٹ اس پہ چاہے تو اس پرائز کو یہ بڑھا سکتی ہے، کیونکہ اس پہ خرچہ بہت ہے۔ اس وجہ سے اگر اس کا پرائز کچھ زیادہ ہو گیا تو ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اس پہ محنت بہت ہے۔ تو پلم ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کو سٹارٹنگ سے دوائی سے لے کے گڑائی سے لے کے اتارنے سے لے کے پیکنگ تک اس میں مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بوٹے ہیں ایک تو ان کا ہائٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو اتارنے میں بھی رسک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بہت ہی سافٹلی طریقے سے ہم اتارا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ فروٹس ہے تاکہ اس کو اگر تھوڑا سا پریس آئے گا یہ بالکل ڈیمیج ہو جائے گا، اس کو بہت ہی احتیاط سے یہ اتارنا پڑتا ہے۔ ہمیں یہاں 10 قسم کی بزنس ہے، اگر کوئی نوجوان چاہے تو یہاں بہت سے بزنس کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں آج سب ایجوکیٹڈ ہے، کوئی ڈرائیوری کرتا ہے، کوئی مستری کام کرتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے یہاں لوگوں کے لیے نوکری اس ٹائم یہاں پہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اچھا ہے ان غلط چیزوں میں جانے سے بہتر ہے اگر آپ اپنا محنت مزدوری کرو یا اپنا بزنس کاروبار آگے بڑھاؤ۔ تو کشمیر میں بہت سی فیسلٹی ہے یا بہت سی ایسی اسکیم ہے جو بچوں کو لون بھی دیتی ہے یا بچوں کو دکھاتی بھی ہے اس کے بارے میں کہ آپ اپنی لائف میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہو، تو ان چیزوں کو فالو کرے، باقی ان چیزوں سے دور رہے اور ایک اچھا انسان بن کے دکھائے۔